آج تک اس کی تردید نہیں کی. اب بھی چاہیں تو کر دیں. میں 7, 8, 11 سے ای میل پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں سامنے نظر آ جائے. اکبر ایس بابر نے عارف الوی کو ای میل کی. ڈیئر الوی, میں متفق ہوں کہ چیئرمین فیصلہ کریں اور اس کی ذمہ داری بھی لیں. کسی کو اس وقت جنرل سیکرٹری تھے عارف الوی صاحب, کسی کو بھی پارٹی کے میگا ایونٹ کو خراب کرنے کا حق نہیں. سلیم غداری ہے. چیئرمین کے لیے سچائی کی گھڑی آ گئی ہے کہ ایکشن لیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ دائیں اور بائیں کا نہیں بلکہ غلط اور صحیح کا ہے. کاروباری مفاد کو سیاست سے لازمی الگ رکھنا ہونا چاہیے, حکومت میں ہوں یا نہیں. یہ اصول ہر ایک کے لیے پارٹی میں اوپر سے نیچے تک درست ہے. عمران خان نے اکبر ایس بابر کو 8/8/11 کو یعنی 2011 کو ای میل کی. میں نے تمہارا ابھی نقطہ نظر سنا ہے, لیکن دوسروں کا نقطہ نظر سننے سے تصویر کا دوسرا نقطہ نظر آتا ہے. اگر وہ بزنس پارٹنر ہے تو اس سے پارٹی چلانے میں کیا فرق پڑتا ہے. 8/8/11 کو عمران خان نے اکبر ایس بابر کو ای میل بھیجی. اکبر, کب ایک شخص جج, جوری اور سزا دینے والا بن جاتا ہے؟ آپ نے سنگین الزامات ان کے خلاف لگائے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اور خون پارٹی کو دیا ہے. برائے مہربانی اس انتہا کو نہ جاؤ جس سے کور ٹیم تقسیم ہو جائے اور اندرونی جھگڑا پیدا ہو. دیکھیے اکبر ایس بابر صاحب نے جو باتیں کی تھی, آج کور ٹیم اسکروٹنی کمیٹی اس کو مہر لگا رہی ہے. اسکروٹنی کمیٹی یاد رکھیے گا. تو اکبر ایس بابر نے عمران خان کو 9/8/11 کو جواب دیا. اس کا کیا دیا؟ میں شہادتوں کی بنیاد پر نتائج اخذ کر رہا ہوں. شہادتیں, شہادت, گواہ, شہادت, ثبوت. اگر میں بے بنیاد الزامات لگا رہا ہوں تو اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں. الزامات کی میرٹ جانچنے کے لیے تحقیقات ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب تحقیقات کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے کہ جی یہ چیز جو بہت بڑی ہے اس کو حل ہونا چاہیے, تو اس کی تحقیقات کرتے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی تحقیقات آپ کے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ خود عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین ہے پارٹی کے اور ان کے دستخط ہوں گے جہاں بھی پیسے جا رہے ہوں گے, تو ان کو سب کچھ پتا تھا. اب آگے لکھیے, ٹاپ لیڈرشپ میں سے بالخصوص کور ٹیم کے کچھ لوگ مفادات کے ٹکراؤ کی صورتحال میں ہیں. یہ بزنس پارٹنر ہے. میں شاید آخری فرد ہوں گا جو کہ ٹیم کو تقسیم کرنا چاہوں گا, لیکن جب انتخابات قریب آ رہے ہیں ہمارے مخالفین ہماری سخت جانچ کریں گے. اگر ہم نے اپنے گھر کو درست نہیں کیا اور یہ ہمارے اثاثے یعنی اعتبار کو تباہ کرنے کا مترادف ہوگا اور ہم اس دنیا کے سامنے تماشا بن جائیں گے. اکبر ایس بابر صاحب نے اس کا جواب دیا. پھر اکبر ایس بابر کی یہ ای میل, میرے خیال میں ہمیں اندازہ نہیں کہ پارٹی کس انداز سے چلائی جا رہی ہے. ایک طرف ہر سنگ تباہی ہے اور پھر بھی جب ہم اس کے حل کی بات کریں گے تو وہی گھسی پٹی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے. پی ٹی آئی کا عملی فلسفہ یہ ہے کہ آیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف. مجھے اعتراف ہے کہ بعض اوقات میں سچائی بیان کرنے کے لیے سخت رویہ اپناتا ہوں, لیکن گزشتہ 4 ماہ سے میں خاموش رہا ہوں. بجائے اس کے کہ قیادت ان سازشوں کے خلاف ایک واضح راہ اپناتی ہے, وہ صرف رویوں کی تبدیلی پر عمل پیرا ہے, چاہے وہ ہارڈ کور کے مفادات خطرے میں ہوں. یہ عمران خان پہ سنگین الزام لگایا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اکبر ایس بابر صاحب نے 10/8/11 عمران خان نے اکبر ایس بابر کو ای میل کیا. اکبر, عرض یہ ہے کہ اب نام سنیں آپ, یہ سارے لوگ اس کرپشن میں, منی لانڈرنگ میں, میگا کرپشن میں, فنڈ جمع کرنے میں, فنڈز کی ایلوکیشن کرنے میں, فنڈز کو اپ ہولڈ کرنے میں, فنڈز کی ڈسٹریبیوشن میں ان کا نام ہے. تو یہ لوگ سارے لوگ ہیں. شاید اسکروٹنی کمیٹی میں وہ چیز نہیں ہو جو اس ای میل میں موجود ہے. بہت اہم ای میل ہے یہ. اکبر, عرض یہ ہے کہ عامر کیانی اور سب اللہ نیازی اگر بزنس پارٹنر ہیں تو ان پر پارٹی مفادات کو تباہ کرنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. کاروباری تعلقات کے بغیر آصف اور اسد اکٹھے ہو گئے ہیں اپنے مفادات تحفظ کے لیے, تو ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اپنی پارٹی میں جو اپنی ذاتی مفاد کو پارٹی سے بالا رکھیں. جہاں تک عارف الوی, ایک اور نام آیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اہم ترین پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک عارف الوی کا ان لوگوں سے تعلق ہے, یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ ان میں تو اختلافات ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں آپ کے خلاف گینگ بنائیں گے جب کہ عارف الوی پچھلے 2 سال سے میڈیا پر اپنا کنٹرول قائم کر رہا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو اس پر ایکشن لوں گا. جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مالی فائدہ پہنچانے کی آفر کی گئی. آپ اگر ٹرائکا کا حصہ بن جائیں, یہ بہت سنگین معاملہ ہے. میں 13 تاریخ کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کا سامنا کروں گا. کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اکبر, اب میں خرابی آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک پارٹی ساتھی غلط ہے تو آپ اس کا رویہ خراب ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ صرف شبہ میں الزامات لگاتے ہیں, سخت زبان استعمال کرتے ہیں. اب آئیے, یہ صرف ٹرائکا ہی نہیں بلکہ عارف
شیری، رؤوف اور غلام کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اکبر اب میں خرابی آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک پارٹی ساتھی غلط ہے تو آپ اس کا رویہ خراب ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ صرف شبہ میں الزامات لگاتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں. اب آئیے، یہ صرف ٹرائیکا ہی نہیں بلکہ عارف، شیری، رؤوف اور غلام اکبر، دیکھیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں اس میں. عارف، شیری، رؤوف اور غلام اکبر بھی آپ کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، جس طرح آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں. علی آوان جو بڑے چیختے ہیں، ان کا نام بھی یاد رکھیے گا، بڑا غصے بار ثابت ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سچائی اس طرح بیان کریں کہ تباہی نہ ہو. سر عام لوگوں کے کپڑے اتارنے سے آپ کو پوائنٹ اسکورنگ مل سکتی ہے، لیکن آپ کے دشمن پیدا ہوں گے اور پارٹی تقسیم ہوگی، یہ انہوں نے کہا. آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں لیکن سچائی کو سیاسی طریقے سے بیان کریں. اب بتائیں سچائی کو کون سیاسی طریقے سے بیان کر سکتا ہے؟ سچ سچ ہوتا ہے. انہوں نے بیان کر دیا ایکشن لینا ہے، لیکن ایکشن نہیں لیا گیا. یہ میں نے آپ کو آپ کے جو ہے وہ بتائی. اس کے بعد ہے 10/8/11 اکبر بابر نے عمران خان کو بھیجا. یہ بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ مفادات کا ٹکراؤ کیا ہوتا ہے. مفادات کے ٹکراؤ کا بنیادی قانون یہ ہے کہ ذاتی کاروباری تعلقات عوامی مفادات کے فیصلے کو کمزور کر دیتے ہیں. پبلک آرگنائزیشن کا فیصلہ ساز بالخصوص جو عوام سے چندہ وغیرہ وصول کیا گیا ہے، انہیں کاروباری تعلقات میں آنے سے روک دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے جب کاروباری شراکتی دار پبلک منی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. ان سارے لوگ ان پبلک منی کو کنٹرول کیا، یاد رکھیے ان کے نام آ رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں. جب مفادات خطرے میں ہو تو کسی بھی فرد پر ڈسکریڈٹ ہونے کا لیبل لگانا آسان ہوتا ہے کہ اگر ذاتی مفاد نہ ہو سوائے عوامی مفاد ہو، وہ اپنا آزادانہ راستہ اختیار کرے تو اس کی ساکھ کو بھی برباد کر دیا جاتا ہے. اسد قیصر نام سنے، اور شاہ فرمان، عاطف خان میرے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میں پارٹی کا پھیلاؤ چاہتا ہوں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. لہٰذا میرے پاس دو راستے ہیں کہ میں ان کا ساتھ دوں یا پارٹی کے پھیلاؤ کے لیے کام کروں. میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کسی کے فائدے کس کے نقصان کے لیے. اس طرح سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، اظہر اور بالقسمت عارف علوی بھی اس لیے میری مخالفت کرتے ہیں کیونکہ میں کسی کا آدمی نہیں ہوں، نہ ہونا چاہوں گا. میں کسی بھی ٹولی یا گروپ کا حصہ بننے سے انکار کرتا ہوں. آگے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کچھ ماہ پہلے مجھے جوائنٹ وینچر کا حصہ بننے کے لیے کہا گیا تھا. جوائنٹ وینچر کیا ہے؟ کہ آپ جو ہم لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا حصہ بنیں. تو یہ ہے صورتحال. کہا گیا تھا اگر میں پارٹی میں بااثر کردار ادا کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس دو راستے ہیں، ان کا حصہ بنوں یا اپنا آزاد راستہ جاری رکھوں، آپ کو غلط اندازے سے مشورے دوں، اپنی مالی مفادات حاصل کروں، آپ کو بھی مطمئن رکھوں یا اپنے ضمیر کے مطابق صحیح راستہ اختیار کروں. یہ وہ ای میل ہے جو اسکروٹنی کمیٹی میں جو کرائم آیا، جو کرپشن آیا، جو میگا کرپشن آیا، جو منی لانڈرنگ آئی ہے، جو اکاؤنٹ چھپائے گئے، جو پیسے ملازمین کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے، جو پیسے نکالے گئے، جو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے، جو بڑے بڑے جگہوں سے آیا، یہ تو وہ ہے جو کہ اسکروٹنی کمیٹی نے دیا ہے، جو ریٹرن ہے، جو کیش لیا گیا ہے پیسہ، وہ کتنا ہے. میں ایک صرف حوالہ دیتا ہوں، آپ فوزیہ قصوری کو فون کر لیں. $13,000 انہوں نے دیا تھا کیش. تو اسی طرح اور لوگوں نے دیا. مجھے کسی نے کہا کہ جناب ہم نے علی زیدی کو دیا ہے، وہاں آپ کے UK میں بہت زیادہ جیبوں میں ان کے پیسے گر رہے تھے، اتنے ہو گئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں جو میرے دوست بھی ہیں امریکہ میں، انہوں نے کہا ہم نے کیش دیا ہے. تو وہ کیش کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو صرف ابھی اسکروٹنی کمیٹی نے اکاؤنٹس کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی کرپشن دکھائی ہے، جن میں سے 12 نہیں 53 اکاؤنٹ دکھائے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب جس نے 1.2 ملین. تو یہ صورتحال ہے. اس کو ہم نے دوبارہ آج ای میل کو پڑھا ہے تاکہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آپ کو ذمہ داروں کا تعین کرنے میں آسانی ہو سکے. یہ میری ای میل نہیں ہے، یہ اکبر بابر اور عمران خان کے درمیان کانفیڈینشیل ای میل تھی جو میں نے دے دی. اسی طرح میں نے ایک گولڈ اسمتھ کا جو ہے وہ لیٹر دیا، وہ بھی آفیشلی دکھایا میں نے کہ یہ لیٹر ہے جس پہ عمران خان صاحب نے آج تک اس کے خلاف ایکشن لیا، جس کا الزام ہے کہ آپ نے پارٹی کے لیے فنڈز جو لیے اس میں خطیر رقم گولڈ اسمتھ سے لی. وہ یہودی